إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. پس جو کوئی سخت بھوک میں گناہ کے ارادے کے بغیر مجبور ہو کر اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں استعمال کر لے تو یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے. حضرات، یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین جو انسانوں کے لیے اس نے چنا پسند کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور پھر قیامت تک وہ ایک ہی اللہ کا دین ہے، اسے دین اسلام کہتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. سب نبی اسی دین کے پیروکار تھے، اسی دین کی طرف دعوت دینے والے تھے، اسی دین پر خود بھی عمل کرنے والے تھے. اس دین کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا مقرر کیا ہوا، اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے. دنیا میں اور جتنے بھی دین یا قوانین ہیں اسلام کے علاوہ، وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. انسانی سوچ اور فکر کا وہ ملغوبہ ہیں. مختلف نظام اور قوانین دنیا میں مختلف زمانوں میں رائج رہے، وہ تمام کے تمام انسان کی سوچ اور ذہن کی اختیارات تھے، انسان کے گڑھے ہوئے تھے. لیکن دین اسلام اس ذات اور ہستی کی طرف سے انسانوں کے لیے ہے جس نے یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی، انسانوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا. یہ اس کا چنا ہوا دین ہے. یہ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے. اسلام پورے کا پورا اول سے لے کر آخر تک یہ اللہ کا دین ہے. یہ اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا اور اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے. رضیت لکم الاسلام دینا دینکم الذی ارتضی لکم. اس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ ہی نے چنا ہے اور اللہ ہی نے یہ دین اپنے بندوں کے لیے بطور قانون لاگو کیا ہے، نافذ کر دیا ہے. تمام اللہ کے بندے، انسان، جب سے انسان اس دنیا پہ آیا ہے اور جب تک انسان نے اس دنیا پہ رہنا ہے، تمام انسان اور ان کے ساتھ جنات بھی اللہ کے اسی دین کے پابند ہیں. اللہ کے نزدیک اور کوئی دین نہیں ہے. یہ ایک ہی دین اور ایک ہی قانون ہے جو اس دین کے ساتھ، اس قانون کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا. اس کا ہر عمل اور دین اللہ کے ہاں قبول ہے. اس کے سوا کوئی بھی عمل، کوئی بھی قانون، وہ بظاہر کتنا ہی اچھا نظر آتا ہو، خوبصورت ہو، وہ نفع والا ہی محسوس ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے.
جو شخص اللہ کے پاس آئے گا اس حالت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے اور دین پر عمل کرتا رہے، اس کے ساتھ زندگی گزارے اور اسی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی بات اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کے ساتھ وہی شخص پہنچے گا، اللہ کے ہاں کامیابی سے وہی لوگ ہم کنار ہوں گے جو اللہ کے دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں گے، جو اللہ کے دین پر علم اور عمل کے لحاظ سے، ظاہر اور باطن کے لحاظ سے جو اسی دین کے پیروکار ہوں گے، اللہ کے ہاں کامیابی انہی کا مقدر ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو دین اسلام جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کی طرف ہماری نسبت ہے، دنیا میں جو دین ہماری پہچان اور ہمارا تعارف ہے، وہ دین اللہ کا چنا ہوا دین ہے، اللہ کا انتخاب کیا ہوا دین ہے، اللہ کا پسند کیا ہوا، اسی کا مقرر کیا ہوا، اسی کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس میں یہ کسی بھی نبی، دنیا کے کسی مفکر یا کسی فلاسفر، حتیٰ کہ آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ان کے غور خوض کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو وحی قرآن مجید کی صورت میں ہے یہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے ارشادات عالیہ ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی سیرت ہے پوری کی پوری، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کا ایک ایک قول اور ارشاد جو دین کے حوالے سے آپ نے فرمایا، وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ مکے والے جب نبی علیہ السلام کو تانے دیتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی وحی نہیں ہے، کوئی فرشتہ اس پر نہیں آتا، کبھی کہتے کہ جن بھوت آتے ہیں اس کے اوپر، بھوت پریت آتے ہیں، کبھی کہتے کہ فلاں شخص سے سیکھا ہے، فلاں اس کو سکھاتا ہے، طرح طرح کی باتیں، الزام تراشیاں، میں نہ مانوں والی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ سارا گڑا گڑایا ہوا دین، اپنی منشا اور مرضی کی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ سنو یہ بات بھی، اگر کوئی صرف ایک بات یہ شخص اپنے پاس سے گڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دے، ایک بات صرف، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، صرف ایک بات اپنے پاس سے کہہ کے وہ منسوب کر دے ہماری طرف، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے دانے ہاتھ سے پکڑ لیں، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر اس کی رگے جان کاٹ دیں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور ہماری گرفت سے تم میں سے کوئی بھی پھر اسے چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات ایسی کی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، 1% کا 1000واں کروڑواں حصہ بھی اس کا امکان نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے اور خواہش سے کوئی بات کہہ کے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیں اور اسے اللہ کے دین کا حصہ بنا دیں۔ تو یہ سارے کا سارا دین اول سے آخر تک یہ اللہ کے احکام، اللہ کے ارشادات عالیہ کا مجموعہ ہے، یہ کسی انسانی سوچ اور فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ازم آتے رہے، جو دنیا میں رائج اور نافذ بھی رہے، یہ سوشلزم، یہ دوسرے تیسرے کمیونزم، یہ سارے کے سارے اس طرح کے ازم، یہ انسانی سوچ اور فکر کا ملغوبہ تھے، انسانی فکر اور کاوش کا نتیجہ تھے۔ اللہ کا دین کسی انسانی کاوش کا، غور خوض اور فکر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضتوں اور ان کے مجاہدات کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ اول سے آخر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا دین ہے،
یہ اللہ کا چنا ہوا ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ 100% آسمانی اور الہی دین ہے۔ یہ پہلی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس دین کے ساتھ ہمارا انتساب، ہماری نسبت، ہمارا تعلق، اس میں یہ بنیاد موجود ہونی چاہیے فکری طور پر کہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا دین ہے، ہمارے رب اور خالق کا دین ہے، سارے کا سارا اول سے آخر تک اسی کا چنا ہوا، اسی کا بھیجا ہوا، اسی کا لاگو اور نافذ و قائم کیا ہوا دین ہے۔ دوسری بات خصوصیت اس دین کی، یہ دین، اس کو دین توحید کہتے ہیں، یہ توحید والا دین ہے۔ اس دین کو بھیجنے والا وہی ایک ہے جس اکیلے نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں کوئی اس کا شریک و ثانی نہیں تھا، پھر اس کائنات کو چلانے میں، اس کے معاملات اور نظم و نسق کو جاری رکھنے میں وہ اکیلا ہی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک کے سارے معاملات کی وہ اکیلا ہی تدبیر کرتا ہے۔ اس اکیلے نے بنایا یہ سارا جہان، اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ اچھا، اس نے فرمایا جب ہم نے یہ بنایا تھا صرف 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، ہمیں بنانے سے، اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی کائنات بنانے سے معمولی سی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب بنانے کے بعد وہ اسے چلا رہا ہے مسلسل، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اپنی مخلوقات پر دن رات اپنے خزانے بہا رہا ہے، لٹا رہا ہے، سارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ تو یہ تدبیر کرنے میں، خزانے خرچ کرنے سے، دن رات اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے سے اسے پھر بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں ہے۔ وہ جو اکیلا ہے، کائنات کی تخلیق کرنے والا، اسے چلانے والا، اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس اکیلے کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اس کی تعلیم، اس کا آغاز، اس کی بنیاد وہ اللہ کی توحید پر ہے۔ اور توحید کے حوالے سے وہ مثال جو اہل علم نے دی ہے، یہ توحید اللہ کی اس دین میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جس طرح چکی کے درمیان کلی کی حیثیت ہوتی ہے۔ قطب الرحا عربی میں کہتے ہیں، قطب وہ کلی جس کے گرد چکی گھومتی ہے نا، محور جسے کہتے ہیں، محور۔ اس دین کا محور اللہ کی توحید ہے، اس کا آغاز اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر نبی دنیا میں جو دین اسلام کا پیروکار، دین اسلام کا داعی تھا، اور اللہ کے تمام نبیوں کے سچے پیروکار، سب کے سب اللہ کے دین پر عمل، اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے، سب کے سب ایک اللہ کی وحدانیت۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ ہر نبی دنیا میں وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف اپنے اہل خانہ کو لے کے، تو راستے میں وہ آگ دیکھی، سردی کا موسم تھا، اور کہا کہ رکو ذرا میں آگ کا ذرا دیکھوں معاملہ، اور سینکنے کے لیے، تاپنے کے لیے تھوڑی سی آگ لے کے آتا ہوں۔ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی، اور اس پہلی بات چیت میں موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ کی گفتگو ہوئی، سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو اس پیغام کے ساتھ منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہذا تم نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھنی ہے۔ اس دین کی بنیاد اللہ کی توحید پر ہے، یہ توحید محور ہے پورے دین کا، یہ قطب رہا ہے۔ آپ کے پاس چکی چلانے کا سارا سامان موجود ہو، وہ کلی درمیان سے نکال دے بس، تو بتائیے وہ 3 فیز کا کنیکشن اور کتنے ہارس پاور کی موٹر اور اس کے بیلٹ، پلیاں، ہر چیز، چکی کے دونوں پارٹ موجود ہیں، بتائیے کیا ہر چیز بیکار ہو کر نہیں رہ جائے گی؟ اگر وہ ایک کلی درمیان میں نہیں، جو بے جان سی کلی ہے، بالکل بے جان، اور ایک ہی جگہ گڑی ہوئی ہے، وہ محور آپ نکال دیں، ہر چیز بیکار ہے۔ توحید نکال دیں، انسان کی ساری جد و جہد، ساری کوششیں
دنیا میں رہنے اور جینے کی سب بیکار ہے۔ اگر اللہ کی توحید نہیں ہے انسان کے پلے میں، انسان کے اعمال میں اللہ کی توحید پر ایمان و یقین نہیں ہے، خالص توحید نہیں ہے، تو انسان کا اس دنیا میں آنا بالکل بیکار ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیعبدون کا ترجمہ، اس کی تفسیر مفسرین نے کیا سلف صالحین سے نقل کی ہے۔ لیعبدون ای لیوحدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں توحید کے ساتھ، اللہ کی عبادت، اللہ پر ایمان توحید کے ساتھ، شرک کے ساتھ نہیں، ملاوٹ کے ساتھ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خالص دودھ میں اور ملاوٹ والے دودھ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ملاوٹ والے کو بھی دودھ ہی ہیں، بلکہ آج کل تو 100% ملاوٹ والی چیزیں تیار کر کے مارکیٹ میں دودھ کے نام پر بک رہی ہیں۔ جس میں دودھ کا ایک قطرہ تک موجود نہیں ہوتا، اسے بھی دیکھنے میں دودھ ہی کہا جاتا ہے، لیکن جو حقیقت میں دودھ ہے اس میں اور جو ملاوٹ والا ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ خالص عبادت اللہ تعالیٰ کی، خالص ایمان، کسی قسم کی ملاوٹ کے بغیر۔ ورنہ کیا اہل مکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ ایمان رکھتے تھے۔ پہلی قومیں سیدنا نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، وہ قوم کے اللہ کو نہیں مانتی تھی، مانتے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کو مانتی تھی۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم، قرآن مجید نے جن 5 قوموں کا تسلسل کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اللہ کے نبی حضرت نوح، اللہ کے نبی سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا شعیب، سیدنا لوط علیہ السلام، ان 5 پیغمبروں کی قوموں کا تسلسل اور تواتر کے ساتھ تذکرہ ہے۔ قرآن پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری قومیں اللہ پر ایمان رکھتی تھی، اللہ کے انکاری نہیں تھے، لیکن ایمان کیسا تھا؟ ملاوٹ والا ایمان تھا۔ اہل مکہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ کیسا ایمان؟ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں سورہ صاد کے آغاز میں کیا فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام کی دعوت، جو خالص توحید کی دعوت تھی، اس پر ان کا تبصرہ کیا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھ گئے، تو یہ محمد کہتا ہے کہ بس ایک ہی الہ، یہ ہمارے سارے خداؤں اور معبودوں کی جگہ پہ بس ایک ہی الہ، ان سب کو چھوڑ دیں۔ اور واضح سورہ فرقان میں فرمایا، کہتے تھے کہ اس ایک شخص کی وجہ سے، اس ایک انسان کی وجہ سے، اس ایک بشر کی وجہ سے ہم اپنے سارے معبود چھوڑ دیں اور اس ایک کا دم بھرنے لگ جائیں۔ ایک کا معلوم ہوا کہ دعوت سمجھ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹھیک نشانے پہ جا کے تیر لگ رہا تھا۔ تو اللہ کے سارے نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی، اور دین اسلام کا محور یہ توحید ہے۔ اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں توحید ہے۔ جو شخص اس دین کے ساتھ اپنا انتساب اور تعلق رکھتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کے پلڑے میں، ان کے دامن عمل میں اللہ کی توحید نہیں ہے، تو سارے جد و جہد بیکار ہے۔ اہل کتاب، یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر جب ایمان لائے تو جب تک اللہ کے دین پر، دین الہی پر، اللہ کی کتابوں پر قائم رہے سو رہے، لیکن جب اس محور سے نکلے، اس دائرے سے باہر نکلے، وہ محور سے ایک بات یہ بھی یاد آئی نا، کہتے ہیں کہ جو دانے جب چکی چل رہی ہو، اوپر سے گندم ڈالی جاتی ہے، وہ گندم جب تک محور کے ساتھ ساتھ رہتی ہے پستی نہیں ہے، جب محور سے دور ہٹنا شروع ہوتی ہے پسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا جو پیسنے کا جو پروسیس ہے، طریقہ ہے، عمل ہے اس کا، وہ یہی کہ دانے جب تک محور کے ساتھ ساتھ رہیں گے، گندم کے دانے پسیں گے نہیں، اور جیسے جیسے اس محور سے پیچھے ہٹتے ہیں گے پسنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تک وہ اللہ کے محور کے ساتھ رہے، توحید کے محور کے ساتھ، قومیں بچی رہیں، اور جیسے جیسے انہوں نے محور چھوڑنا شروع کیے، تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالص توحید کی دعوت دینے والے تھے، لوگ حیران، ششدر، پریشان،
اور ان کو سب سے زیادہ حیرانی پریشانی ہی اس بات پر تھی کہ یہ کہتے سب کو چھوڑے ایک کو پکڑے. اور جب تک ان کے لیے ممکن تھا برداشت کرنا برداشت کرتے رہے. 3-4 سال ایسے ہی رہا. پھر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا. پھر ان سے برداشت نہ ہو یہ دعوت, پھر ذہنی طور پر ٹارچر کرنا شروع کیا, طرح طرح کی باتیں, برے نام, الٹے القاب. پھر آہستہ آہستہ جسمانی طور پر تشدد شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پر سختی شروع کر دی. پھر حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل کے مدینہ جانا پڑا, صحابہ کو جانا پڑا, اس توحید کی وجہ سے, اسی دین کی وجہ سے. ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے, شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے, اللہ کے اور نبیوں کا تذکرہ پڑھیے. وہ یہی کہتے تھے کہ یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ, ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ, جو ہمارا دین ہے اسی دین پہ قائم ہو جاؤ, ورنہ پھر ہم تمہیں اپنے علاقے میں سے, اپنے ملک میں سے نکال دیں گے. ایک ہی بات ہے جس کی وجہ سے تم ہمارے ملک میں, ہمارے علاقے میں رہ سکتے ہو, وہ ہمارے دین کی پیروی ہے, ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے. لیکن اللہ کے دین, اللہ کے نبی اور نبیوں پر ایمان لانے والے اسی توحید پر قائم رہے. اور میں بات کیا کر رہا تھا کہ وہ سب لوگ اللہ کو مانتے تھے, ان کا اللہ پر ایمان تھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کو. قرآن نے کہا سورہ یوسف کے آخر میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے لیکن شرک کے ساتھ. اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ شرک سے پاک اور خالص ایمان مطلوب ہے. شرک والا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کو ایمان خالص, توحید خالص, وہ ایمان جو اللہ کے نبی اس دنیا میں جس کی دعوت دیتے رہے, اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے. یہود و نصارہ جو آج بھی اللہ کے نبیوں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان کے دعوے دار ہیں, ان کی خرابی کیا ہے؟ سب سے بنیادی خرابی کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہودی بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں, اور ان کے شرک کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے اہل کتاب ہیں, کلمہ پڑھنے والے, اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے, کتابوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ اپنے انتساب کے جھنڈے لگانے والے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم آسمانی اور راہی دین پر کاربند ہیں. ان کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری اس مرض میں, بیماری میں جس میں آپ فوت ہو گئے بالآخر, اس میں کیا فرمایا تھا؟ یہود و نصارہ کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے, لعن اللہ الیہود والنصارى. بددعائیہ جملہ بھی ہے یا خبریہ جملہ ہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کر دی, خبر دے رہے ہیں آپ کہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے, یا آپ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کر دے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اگر اللہ کے نبی بد دعا کر رہے ہیں تو اس کے مطلب ہے لعنت ہوگی ان کے اوپر. وجہ کیا ہے, جرم کیا ہے ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا, کہ وہ جو اللہ کے نبی توحید کا چشمہ صافی دے کے گئے تھے, اس چشمے کو گندلا کر دیا انہوں نے, میلا کر دیا. اس صاف چشمے میں شرک کے نالے ڈال دیے انہوں نے, پر نالے ڈال دیے. کیا کیا؟ اللہ کے نبیوں اور جو نیک لوگ تھے, صالحین تھے, اولیاء اللہ تھے, ان کی قبروں پر عمارتیں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی. اللہ کے نبیوں اور اللہ کے نیک بندوں, اولیاء اللہ, صالحین, ان کی قبروں پر عمارتیں بنائیں, سجدہ گاہیں تعمیر کر دیں, وہاں سجدہ ریز ہو گئے, جو اللہ کے نبیوں کی دعوت کے سراسر خلاف تھا. تو دوسری بات کہ آج کی دین کی خصوصیت, جو دین الہی ہے, دین اسلام ہے, اس کی پہلی خصوصیت کہ وہ اللہ کا دین ہے, اس ساری کائنات کے رب کا دین ہے, اس ساری کائنات کے خالق کا دین ہے. اس میں کوئی ایک بات بھی کسی انسان کی, حتیٰ کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم اٹھا کر یہ بات کہہ دی, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, کہ
کہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی بات دین میں سے چھپائی اللہ کی طرف سے آنے والی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بہتان باندھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین آیا اللہ کی طرف سے، اسی دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا اور اس میں اپنی طرف سے نہ کوئی کمی کی ہے نہ اضافہ کیا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے وہ اللہ کے نبی پر بہتان باندھتا ہے اور وہ جھوٹا انسان ہے۔ تو وہ خالص دین اللہ کا دین ہے، اس میں اور پھر اللہ نے وعدہ بھی کر لیا اس دین کو بچانے اور اسے محفوظ رکھنے کا، لہذا وہ سارا دین اللہ کا دین۔ اور دوسری بات آج کے خطبے میں، وہ دین، یہ دین اسلام توحید کا دین ہے۔ اس کا جو مرکزی دروازہ ہے اس دین کا، گیٹ وے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ اس میں داخلہ اللہ کی توحید کے اقرار اور اس پر ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی کہ 5 ارکان ارشاد فرمایا، جس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ عنہ، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی شہادت، اس کے الہ ہونے کی شہادت توحید کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت سے انسان اس دین میں داخل ہوتا ہے۔ یہ اس دین کی دوسری خصوصیت ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے، آگے بھی ان خصوصیات کا بیان اللہ کی توفیق سے جاری رہے گا کہ اس دین سے تعلق کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارا ایک فکری تعلق کہ اللہ کا دین ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ توحید کا دین ہے، پھر ہمارے پلڑے میں توحید کی دولت، ہمارے دامن میں توحید کا اقرار و ایمان اور حقیقت کس حد تک ہے، اس پر غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کے ساتھ مضبوطی والا تعلق اور توحید پر ایمان و یقین اور عمل والا تعلق نصیب فرما دے، ہمیں شرک سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔